میں ایک موضوع کو سوچ رہا تھا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میں نے اس موضوع کو چھیڑا تو وقت کم ملا ہے، وہ موضوع تشنا لب رہ جائے گا۔ لیکن بہرحال اسی میں تھوڑی سی بات کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ پہلے میں سیرت کے عنوان سے تھوڑی سی بات کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ہم جس نبی کے ماننے والے ہیں وہ کائنات کا سردار ہے، نبیوں کا امام ہے، ساری کائنات کی خوبیاں اس کے قدموں میں ہیں، اور خود حق تعالی شانہ نے اس نبی کی تعریف فرمائی ہے، تو ہم اس کی تعریف کا کیا حق ادا کر سکتے ہیں؟ ہاں، ہم تھوڑا سا تعارف کرانا چاہتے ہیں کہ ہم جس نبی کو مانتے ہیں وہ کون تھے، کہاں پیدا ہوئے، کیا نام تھا، ان کی کتنی اولادیں تھیں، ان کی اولادوں کے کیا نام تھے، ان کا بچپن کیسے گزرا، جوانی کے دہلیز پہ انہوں نے کیسے قدم رکھا، اور جوانی کے بعد سے بڑھاپے کی عمر میں انہوں نے کس طریقے سے معاملات فرمائے ہیں، کیا اعمال کیے ہیں، اس پہ میں تھوڑی سی روشنی ڈالنا چاہتا ہوں، تاکہ اس کے بعد آنے والے جو ہمارے مقرر ہیں ان کی باتوں کو ہم پوری بصیرت سے سماعت کر سکیں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، ہم جس نبی کو ماننے والے ہیں ان کا نام کیا نام ہے بھائی؟ کیا نام ہے بھائی؟ ہمارے نبی کا نام محمد ہے، ہمارے نبی کا نام محمد ہے، اور ہمارے نبی کا دوسرا نام احمد ہے۔ میرے نبی کا نام محمد بھی ہے، اور میرے نبی کا نام احمد بھی ہے، اور میرے نبی کی ایک کنیت ہے، وہ کنیت ابو القاسم ہے۔ میرے نبی کا نام چنانچہ پورا نام ابو القاسم محمد ابن عبداللہ یا محمد ابن احمد ابن عبداللہ ہے۔ آپ کے والد گرامی کا نام عبداللہ ہے، آپ کے دادا کا نام عبد المطلب ہے، آپ کے پردادا کا نام ہاشم ہے، آپ کے لکردادا کا نام قسی ہے، آپ کے لکردادا کے بھی باپ کا نام کراب ہے۔ میرے بھائیوں، اس طریقے سے آقا نامدار تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب مبارک، آپ مکہ کی سرزمین پہ پیدا ہوئے۔ مکہ کی سرزمین میں طبقات ابن سعد میں ہے کہ آپ خانہ کعبہ کی سرزمین پر پیدا ہوئے، خانہ کعبہ کے اندر۔ دوسرے نبی کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا ہے، یہ صرف آقا نامدار تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شرف حاصل ہوا ہے کہ آپ مسجد حرام کے اندر پیدا ہوئے، مسجد حرام کے اندر پیدا ہوئے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، آپ جو ہے، آپ کے والد کے 10 بھائی تھے، والد کے 10 بھائی تھے، آپ کے والد کے 10 بھائی تھے۔ پیدائش کے بعد سے، پیدا ہونے کے بعد، بلکہ پیدا ہونے سے پہلے، پیدا ہونے سے 3 مہینہ پہلے، آپ کے والد جن کا نام عبداللہ تھا، عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم، مدینہ طیبہ گئے ہوئے تھے۔ اس وقت مدینے کا نام یثرب تھا۔ آپ کے والد کا کی سسرال تھی مدینہ طیبہ کے اندر، آپ وہاں نانیہال گئے ہوئے تھے، اور وہاں سے آپ تشریف لا رہے تھے کہ آپ کی طبیعت خراب ہوئی، اور وہیں آپ اللہ کو پیارے ہو گئے، وہیں آپ کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضرت محمد ابن عبداللہ والد کو نہیں دیکھ سکے، والد کے انتقال کے 3 ماہ بعد آپ پیدا ہوئے۔
اس کے بعد حضرت سویبیہ نے آپ کو دودھ پلایا اور چند مہینے تک تقریباً 3 مہینے تک حضرت سویبیہ نے آپ کو دودھ پلایا اور حضرت سویبیہ بعد میں بھی زندہ رہی، آپ کی نبوت کے بعد بھی زندہ رہی اور وہ ایمان میں لائی۔ تیسرے نمبر پہ قبیلے حوازن اور ثقیف قبیلے کی ایک معزز خاتون جو حنین کی جانب ہے، قبیلے حوازن کی ایک معزز خاتون جن کا نام حلیمہ سعدیہ تھا، وہ آئی مکہ المکرمہ، آئی بچوں کو لے جانے کے لیے، اس لیے کہ عرب کے شریف لوگوں، معزز لوگوں کے یہ قاعدہ تھا کہ اپنے بچوں کو وہ دیہات ایریے میں بھیج کر کے اور دودھ پلواتے تھے اور ان کی نشو و نما دیہات ایریے میں ہوا کرتی تھی۔ چنانچہ مکہ المکرمہ کے لوگوں نے اور خاص طور سے قریش کے لوگوں میں یہ دستور آ رہا تھا، باہر سے وہ عورتیں جو دائی کہلاتی تھیں وہ مکہ آتی تھیں اور شریف گھرانوں کے اندر آتی تھیں اور ان کے بچوں کو لے جا کر کے اجرت اور مزدوری پہ دودھ پلاتی تھیں اور پھر لا کر کے واپس کرتی تھیں۔ چنانچہ قبیلے حوازن کی ایک معزز خاتون جن کا نام حلیمہ سعدیہ تھا، بنو بکر ابن سعد قبیلے کی تھی، وہ وہاں سے آئیں، بہت ہی مفلوق الحال تھی، غریب گھرانے کی تھی اور اس وقت وہاں قحط بھی پڑا ہوا تھا۔ وہاں سے وہ آئیں مکہ المکرمہ کے اندر، لیکن ان کی اونٹنی بہت زیادہ کمزور تھی اور بعض روایتوں میں ہے کہ وہ گدہی پر آئیں اور گدہی بہت لاغر تھی۔ ممکن ہے کہ دونوں ہو، اونٹنی بھی ہو گدہی بھی ہو، اس لیے کہ وہ بھی آئیں، ان کے شوہر بھی آئے، ان کا بچہ جو دودھ پیتا بچہ تھا جس کا نام عبداللہ تھا وہ بھی آیا۔ تو 3 آدمی ہیں، ہو سکتا ہے کہ اونٹنی اور گدھی دونوں آئی ہوں لے کر کے۔ مکہ المکرمہ میں جب آئیں تو ان کی آنے میں تاخیر ہوئی اور جو دوسری عورتیں آئیں انہوں نے شرفائے عرب کے اندر، شرفائے مکہ کے قبیلوں سے اپنے اپنے اچھے بچوں کو اٹھا لیا، لیکن ایک بچہ جو یتیم تھا اس کو سب لوگ یتیم سمجھ کر کے چھوڑ دے رہے تھے کہ جب اس کے باپ نہیں ہے اور اس کی ماں ذمہ دار ہے تو ماں کیا اس کا انعام دے گی، اجرت دے گی، اس لیے چھوڑ کے چلی جا رہی تھی۔ حلیمہ سعدیہ کو دوسرا بچہ نہیں ملا تو انہوں نے اپنے شوہر سے مشورہ کیا کہ ایک ہی بچہ یہ ہے اور یہ بھی یتیم ہے، اسے لے کے جانا چاہیے، چھوڑ کے جانا چاہیے۔ شوہر نے کہا، جن کا نام حارث تھا، شوہر نے کہا کہ نہیں، اس کو لے کر کے جاؤ، لے کر کے چلو، خالی ہاتھ جانا بہتر نہیں ہے، کچھ تو ہاتھ آئے گا۔ چنانچہ حلیمہ سعدیہ نے اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گود کے اندر اٹھا لیا۔ گود میں اٹھانا تھا کہ برکتوں کے دہانے کھل گئے۔ جب وہ اپنی لاغر اونٹنی کے پاس گئی، ان کے تھنوں میں بھی دودھ نہیں تھا اور اونٹنی کے تھنوں میں بھی دودھ نہیں تھا، لیکن جب یہ گئی ہیں اونٹنی کے تھن کو ہاتھ لگایا ہے تو ایسا لگا کہ دودھ کا فوارہ اوپر پڑا۔ دودھ، یہ لوگ اپنے خیمے میں دودھ پیے، بچے کو بھی دودھ پلایا، اپنے ساتھ جو ان کے ساتھ حضور کے ساتھ جو رضائی دودھ شریک جو ان کا بھائی تھا تو وہ بھی دودھ پیا اور بڑے چین سکون سے یہ رات گزری۔ حلیمہ کے شوہر کہنے لگے کہ لگتا ہے کہ یہ جو بچہ ہم نے لیا ہے بہت برکت والا ہے، دیکھو نہیں اس کی برکت، ہماری اونٹنی میں کتنا دودھ آ گیا، جم کر کے ہم نے دودھ پیا اور ہم بھی بھوکے تھے، بچہ بھی بھوکا تھا، تو بھی بھوکی تھی، کچھ بھی نہیں تھا اور یہاں تو برکتیں شروع ہو گئی۔ حلیمہ نے کہا ہم کو بھی تو ایسا ہی لگتا ہے کہ بہت ہی زیادہ یہ بابرکت بچہ ہے، چلو اب اس کو لے کر کے چلتے ہیں۔ صبح ہوتے ہی ہے یہ حضرات روانہ ہوتے ہیں، اب اونٹنی پہ سوار ہوتی ہیں تو اونٹنی ایسا لگ رہا تھا کہ یہ اونٹنی جو ہے ہواؤں سے بات کر رہی ہے، اتنا تیز رفتاری کے ساتھ، اتنا برق رفتاری کے ساتھ
رفتار کے ساتھ، اتنا تیزی کے ساتھ اونٹنی آگے بڑھ رہی ہے، یہاں تک کہ عورتیں جو ایک دن پہلے آپ سے چلی ہوئی ہیں وہ عورتیں بھی راستے میں مل گئی، سب کو اونٹنی بجلی کی طرف پار کرتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ عورتیں کہہ رہی ہیں کہ ارے یہ تو وہی حلیمہ سعدیہ لگ رہی ہے، لیکن آج اس کی اونٹنی کو کیا ہو گیا؟ اس کی اونٹنی تو آ رہی تھی تو جگہ جگہ بیٹھ رہی تھی، آج اس کی اونٹنی کو کیا ہو گیا کہ یہ آسمان اور ہواؤں سے باتیں کرتے ہوئے برق رفتاری کے ساتھ جا رہی ہے، اس کی اونٹنی کو کیا ہو گیا؟ حلیمہ سعدیہ بہرحال ان عورتوں سے پہلے اپنے گھر پہنچ جاتی ہیں۔ گھر پہنچنا تھا، یہاں لے کر کے جس شیرخوار مہمان کو گئی ہیں وہ تو برکتوں کا انبار ہے، وہ تو اللہ کا پیغمبر، وہ تو اللہ کا رسول ہونے والا ہے، اس کے ساتھ تو برکتوں کے انبار ہیں۔ جیسے ہی آپ گھر کے اندر قدم رکھتے ہیں، حلیمہ کی بکریوں میں دودھ نہیں تھا، اس کے تھن خوش ہو گئے تھے، اب بکریوں کو ہاتھ لگاتی ہیں تو بکریوں سے بھرپور ان کے تھنوں میں دودھ ہے، دودھ پھوارے مار رہا ہے۔ یہ جب دودھ لگا جو ہاتھ لگاتی ہیں اور برتن کو لیتی ہیں تو ایک ایک بکری ایک ایک برتن کو بھر دیتی ہے۔ ان کو تعجب ہوتا ہے کہ آج کیا ہو گیا، اب مال کا آنا چالو ہو گیا، ہر طرف سے رحمت ہے، ہر طرف سے برکت ہے، ہر طرف سے خوشحالی ہے، ہر طرف سے شادابی ہے۔ گاؤں کے لوگ دیکھ کر کے پریشان ہیں، دوسرے لوگ دیکھ کر کے پریشان ہیں کہ کیا ہو گیا کہ حلیمہ کے گھر میں ایک بیک خوشحالی آ گئی ہے، ایک بیک آشائش آ گئی ہے، ایک بیک رحمتوں کا نزول ہو گیا ہے۔ لوگوں کو کیا پتا ہے کہ کائنات کا سردار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچے کی شکل میں شیرخوار مہمان ہو کر کے اس گھر میں تشریف لا چکے ہیں۔ میرے دوستوں اور آگے بڑھیے، تھوڑا سا آپ بڑے ہوتے ہیں، دودھ زمانہ چھڑانے کا آتا ہے۔ جب دودھ کا زمانہ چھڑایا گیا تو ادھر حضرت آمنہ سے یہ طے تھا کہ دودھ چھڑاتے ہی آپ کو واپس لانا ہے۔ حضرت حلیمہ اب 2 سال کے ہو چکے ہیں، دودھ چھڑایا جا چکا ہے، حلیمہ کا دل نہیں کر رہا ہے کہ اپنے اس ننھے منھے بچے کو لے جا کر کے واپس کریں، لیکن شرط کے مطابق لانا ہے۔ چنانچہ یہ لوگ لے آئے اور آ کر کے حلیمہ حضرت آمنہ سے کہنے لگی کہ دیکھیے آپ کے اندر آپ کی جو ہے آپ کے مکہ کی آب و ہوا آج کل ٹھیک نہیں ہے، آج کل بیماریاں ہیں یہاں پھیلی ہوئی ہیں جس کی بنیاد پر بچے کی طبیعت کے بگڑنے کا اندیشہ ہے۔ آپ سے ہماری گزارش ہے کچھ دنوں کے لیے آپ اس بچے کو پھر ہمیں دے دیں، ہم اس کی تھوڑی اور بڑھیا پرورش کر دیں، اچھا انتظام کر دیں اور آگے بڑھ کر کے تھوڑا سا ہم اس کا اور بڑھیا انتظام کریں گے، پھر لے کر کے ہم آپ کے پاس آئیں گے جب آپ کہیں گے ہم آنے کے لیے تیار ہیں۔ اتنا لجاجت کیا، اتنا اصرار کیا کہ حضرت آمنہ نے دوبارہ اجازت دے دیا بچے کو لے جانے کے لیے، لے گئی اور اس کے بعد سے مزید 4 سال تک رکھا۔ آپ کچھ بڑے ہو گئے تھے، حلیمہ کی بکریاں آپ لے کر کے اور اپنے بھائی رضائی بھائی عبداللہ کے ساتھ حلیمہ کی بکریوں کو آپ لے کر کے جنگل جایا کرتے تھے۔ آپ بکری چلا رہے ہیں، اچانک ایک واقعہ پیش آتا ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور آنے کے بعد سے آپ کو زمین پہ گرا دیتے ہیں اور فوراً سینے کو چاک کرتے ہیں اور 2 پیالہ لائے ہوئے ہیں، ایک کے اندر ایمان بھرا ہوا ہے، حکمت بھری ہوئی ہے، سونے کے 2 پیالہ لائے ہیں اور ایک میں زمزم کا پانی لائے ہیں۔ آپ کے سینے کو چاک کرتے ہیں اور آپ کے کلیجے کو اور دل کو نکالتے ہیں اور نکال کر کے زمزم کے پانی سے دھلتے ہیں اور دھلنے کے بعد سے پھر آپ اس کے اندر رکھ دیتے ہیں اور رکھ کر کے جو حکمت و ایمان کا پیالہ لائے ہیں اس پیالے کو آپ جو ہے سینے کے اندر رکھ کر کے اور فوراً جو ہے سینے کو جو ہے آپ جو ہے دوبارہ بند کر دیتے ہیں اور اس کو سل دیتے ہیں۔ ابھی اتنا کرنا ہی تھا کہ ایسا لگا کہ بالکل آپ ٹھیک تو ہو گئے، لیکن آپ کو اس واقعے کا اثر ہے اور آپ کے اوپر اس واقعے کا اثر ہے کہ آپ حیران اور مبہوت کھڑے ہیں۔ آپ کے بھائی عبداللہ اور دوسرے بچے تیزی سے دوڑتے ہوئے گاؤں پہنچتے ہیں اور جا کر کے حلیمہ سے کہتے ہیں کہ ہمارا جو یسربی بھائی ہے، ہمارا جو بھائی ہے، ہمارا جو قریشی بھائی ہے، اس کے ساتھ ایسا حادثہ پیش آیا ہے اور اس کو کسی نے مار دیا ہے جان سے۔ یہ لوگ دوڑے ہوئے جاتے ہیں، حضرت حلیمہ جاتی ہیں اور ان کے شوہر جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ آپ کھڑے ہیں، چہرہ اداس ہے اور بالکل آپ جو ہے مبہوت کھڑے، حیران و پریشان کھڑے ہیں۔ گود میں اٹھا لیا جا کر کے پوچھنے لگے کیا واقعہ ہوا، آپ کو لے کر کے گھر آئے، فوراً راتوں رات مشورہ ہوا کہ ایسا لگتا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی الگ سا معاملہ پیش آ گیا ہے، ان
کر کے بچے کو چلے جاتے ہیں اور مکہ لے جا کر کے حضرت آمنہ کے حوالے کرتے ہیں۔ حضرت آمنہ پوچھتی ہیں اتنا ہی اصرار سے لے گئے تھے، اچانک لے کر کے آ گئے، بات کیا ہے؟ تو انہوں نے اس واقعے کو بیان فرمایا۔ میرے بھائیوں، آپ کی عمر 8 سال کی ہوتی ہے، آپ کے پیارے چچا حضرت عبد المطلب ان کا انتقال ہو جاتا ہے، بڑی محبت سے پال رہے تھے، ایک بیٹے کا انتقال ہو جاتا ہے، انہوں نے اپنے 10 بیٹوں کو سامنے بلایا، ایک بیٹے کا انتقال ہوا تھا، 9 بیٹے موجود تھے، انتقال سے پہلے سامنے بلایا، بیٹھایا اور کہا میرا یہ جو بھتیجا، میرا یہ جو پوتا ہے محمد میرے نزدیک بہت پیارا ہے، میں نے بڑی محبت سے اس کو پالا ہے، یہ پوتا یتیم ہے اور عبداللہ کی یادگار ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کو میرے بعد کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو۔ عبد المطلب کی عمر 82 سال کی ہو چکی تھی، بوڑھے ہو چکے تھے، کہا میرے جانے کا وقت آ گیا ہے، میرے اس پوتے کی کون نگرانی اور حفاظت کرے گا؟ حضرت ابو طالب کھڑے ہو جاتے ہیں اور حضرت ابو طالب عبد المطلب کے تمام بیٹوں میں سب سے زیادہ زیرک، سب سے زیادہ ذہین، سب سے زیادہ ہوشیار، سب سے زیادہ تیز ترار تھے، سرداری کے لائق معلوم ہوتے تھے۔ چنانچہ ابو طالب جب کھڑے ہوئے تو حضرت عبد المطلب نے اپنے اس پوتے کو اٹھا کر کے اور ابو طالب کے گود میں دے دیا، کہا اپنے بیٹے سے زیادہ اس کے خیال رکھنا اور دھیان رکھنا، ہمارے پوتے کو کہیں کوئی تکلیف نہ ہو۔ چنانچہ عبد المطلب نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی تربیت فرمائی، اتنی محبت، اتنی شفقت، اتنا پریم، اتنا پیار دیا کہ آپ کو نہ والد کی یاد آ رہی تھی نہ والدہ کی یاد آ رہی تھی، اتنا پیار دیا حضرت خواجہ عبد المطلب ابو طالب نے۔ اور یہاں تک کہ جب آپ 12 سال کے ہو گئے، ابو طالب سفر کے ارادے سے جانا چاہ رہے ہیں، ملک شام کا سفر کرنا چاہ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اصرار کرنے لگے کہ چچا میں بھی ساتھ چلوں گا۔ بھتیجے کا اصرار اس لائق نہیں تھا کہ نظر انداز کیا جائے، آپ لے کر کے چل دیتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں۔ بصرہ ایک جگہ کا نام ہے، ملک شام سے پہلے پڑتا ہے، وہاں جب آپ پہنچتے ہیں وہاں ایک بہت بڑا راہب رہتا تھا جس کا نام نستورہ تھا۔ نستورہ راہب جو ہے کسی کبھی اپنے صومعہ اور اپنے گرجا اور اپنے عبادت خانے سے باہر نہیں نکلتا تھا، دن رات عبادت میں مصروف رہتا تھا۔ نستورہ راہب وہ جی یہ لوگ گئے، ان کا قافلہ نستورہ راہب کے عبادت خانے کے بالکل قریبی جا کر کے یہ قافلہ ٹھہرتا ہے۔ نستورہ راہب جو ہے عبادت خانے سے نکلتا ہے، قافلے میں آتا ہے، چاروں طرف بڑے غور سے دیکھتا ہے، اس بچے کے اوپر نظر پڑ جاتی ہے، بڑا غور سے دیکھتا ہے، اوپر نیچے دائیں بائیں غور سے مشاہدہ کیا، کہا اس بچے کا سرپرست کون؟ خواجہ ابو طالب کہتے ہیں میں ہوں۔ کہا ادھر آئیے، کنارے آئیے، آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ کہا آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ کہا میں مکہ کا رہنے والا ہوں۔ کہا آپ کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں ملک شام جا رہا ہوں۔ کہا یہ بچہ کون ہے؟ کہا یہ میرا بھتیجا ہے، میرے بھائی کی یادگار ہے، ماں جو ہے مادر ذات یہ جو ہے یتیم ہے، باپ کا انتقال پیدا ہونے سے پہلے ہو گیا، میں اس کی پرورش کرتا ہوں۔ کہا اچھا تو سن لیجیے، یہ بچہ وہ بچہ ہے جو اس کائنات کا آخری پیغمبر ہوگا، آخری رسول ہوگا، آخری پیغمبر کی ساری علامتیں اس میں موجود ہیں۔ میں نے توریت کے اندر اس کی علامتیں پڑھی ہیں، جو علامتیں ہم نے توریت میں پڑھی ہیں وہ ساری علامتیں اس کے اندر موجود ہیں۔ یاد رکھیں، آپ اس کو لے کر کے ملک شام نہ جائیے، ملک شام میں یہودیوں کا قبضہ ہے، یہودی لوگ یہ سمجھتے ہیں آخری پیغمبر ان کے قوم سے پیدا ہونے والا ہے، وہ انتظار کر رہے ہیں کہ ہماری قوم سے آخری پیغمبر آئے گا۔ جب ان کو پتا چلے گا کہ ہماری قوم سے آخری پیغمبر نہیں، یہ تو مکہ کی سرزمین سے آنے والا ہے، اور اپنی کتابوں کی علامتوں سے جب ان کو دیکھ لیں گے تو ان کو آنے نہیں دیں گے، قتل کر دیں گے، اس لیے ان کو لے کر کے نہ جائیے۔ کہا میں تو اپنے صومعہ میں تھا، میں نہیں نکلتا ہوں باہر، لیکن میں دیکھا جب آپ کا قافلہ آ رہا تھا تو قافلے کے اندر میں دیکھا دور سے کہ آپ کا قافلہ آ رہا تھا، راستے کے طرف یہ جھکتے جا رہے تھے اور سجدہ کرتے جا رہے تھے، میں سمجھ گیا کہ کوئی بڑی اہم شان کی چیز اس قافلے کے اندر ہے، اس لیے میں نکل کر کے آیا ہوں، اور میری جب نظر پڑ گئی ہے میں نے یہ پہچان لیا ہے، تو آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ اس بچے کو فوراً آپ واپس فرمائیں۔
چنانچہ خواجہ ابو طالب وہیں سے اپنے غلام کے ساتھ اللہ کے رسول کو واپس کر دیے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرا وقت پورا ہوا، آئندہ کی باتیں انشاءاللہ آگے کی جائیں گی۔ مجھے تھوڑا سا تعارف کرانا تھا اللہ کے حبیب کائنات کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کا۔ ابھی آپ کی جوانی باقی ہے، اللہ نے اگر توفیق دیا تو انشاءاللہ آپ کی جوانی کا بھی تعارف کرائیں گے، تاکہ ہمارے بچوں کے لیے بھی اللہ کے حبیب کی زندگی ہمارے بچوں کے لیے بھی آئیڈل، سمپل اور نمونہ بن جائے، ہمارے نوجوانوں کے لیے بھی بن جائے، ہمارے بوڑھوں کے لیے، سب کے لیے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً تم سب کے لیے کائنات کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں خوبصورت نمونہ ہے۔ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، ہاں شرط یہ ہے، یہ نمونہ اس شخص کے لیے ہے جو اللہ کے پاس پہنچنے کی امید رکھتا ہو، آخرت پر ایمان رکھتا ہو۔ تیسری بھی شرط لگائی، وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ کو خوب یاد کرتا ہو، اللہ کا ذکر کرتا ہو۔ ایسا انسان نبی کی زندگی سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، نبی کی سیرت سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، نبی کے اخلاق سے فائدہ اٹھا سکتا ہو، جس کے اندر تین چیزیں ہوں۔ ایک تو یہ کہ وہ انسان جو ہے اللہ سے ملاقات کا خواہش مند ہو، کہ اللہ سے ہماری ملاقات ہونے والی، اللہ کو ہمیں منہ دکھانا ہے۔ دوسرے ہے کہ آخرت کی جزا و سزا پر یقین رکھتا ہو۔ تیسرے ہے کہ اللہ کو خوب یاد کرتا ہو۔ وہی نبی کی زندگی کو اپنا اسوہ سمجھ سکتا ہے، نمونہ سمجھ سکتا ہے، اور نبی کی زندگی سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔